اگر تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے بھی زیادہ مصیبت زدہ ہیں۔ اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اس چیز کا یقین کر لے نا کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں اس مصیبت میں، اور یہ سوچ لے کہ نہیں میں جس مصیبت میں ہوں لوگ مجھ سے بھی زیادہ برے حالات میں ہیں، تو انسان کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اب ٹراما سے گزرتا ہے انسان تو پھر اس میں کیا چیز اس کے جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ اسے کسی طریقے سے اس پوزیشن سے نکال کے، اس مائنڈ سیٹ سے نکال کے، جو یہ اس کا ایک نیگیٹو فریم آف مائنڈ بن گیا، اس سے نکال کے اس کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے آئیں۔ اگر یہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے تو سمجھے کہ جاب از ڈن۔ جب وہ کسی مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے حالات سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ ہر انسان جو ہے اس کو نا اپنا آپ مظلوم لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے حالات کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات سب سے زیادہ مشکل ہیں، اور جو ہی اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں تمہارے سے بھی زیادہ مشکل حالات میں لوگ ہیں، تو اس کے اندر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکس میں وہ کیا ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایک کانسیپٹ ہمیں یہ دیتا ہے جس سے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے، سائیکالوجی ایڈریس ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یاد رکھو کہ تم اکیلے نہیں ہو اس طرح کی مصیبت میں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے بھی زیادہ مصیبت زدہ ہیں۔ اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اس چیز کا یقین کر لے نا کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں اس مصیبت میں، اور یہ سوچ لے کہ نہیں میں جس مصیبت میں ہوں لوگ مجھ سے بھی زیادہ برے حالات میں ہیں، تو انسان کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ یہ دل اصل گیم کیا ہے؟ اگین ہیومن سائیکالوجی کو سارا جو ایڈریس کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے، کسی طریقے سے اس انسان کے دل اور دماغ کو سکون آ جائے۔ جب بہت بڑا کوئی سانحہ زندگی میں آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ٹراما سے گزرتا ہے انسان، تو پھر اس میں کیا چیز اس کے جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ اسے کسی طریقے سے اس پوزیشن سے نکال کے، اس مائنڈ سیٹ سے نکال کے، جو یہ اس کا ایک نیگیٹو فریم آف مائنڈ بن گیا، اس سے نکال کے اس کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے آئیں۔ اگر یہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے تو سمجھے کہ جاب از ڈن۔ یہی آبجیکٹیو ہے۔ اب یہ سائیکولوجیکلی اس چیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اب اس کانٹیکس کو سمجھایا گیا کہ ذہن میں رکھو کہ صرف تم اکیلے مصیبت میں نہیں ہو، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ تم سے بھی زیادہ مصیبت میں لوگ ہیں۔ جب صحابہ مکہ میں صحابہ پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، انہیں فزیکل ٹارچر دیا جا رہا تھا، مینٹل ٹارچر دیا جا رہا تھا، نقصان ہو رہے تھے، مالی نقصان ہو رہا تھا، جانی نقصان بھی ہوئے، تو ظاہری بات ہے ایک بڑی مشکل سچویشن تھی۔ تو ایک اسٹیج ایسی آئی کہ صحابہ جو ہیں تھوڑے سے ان حالات سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو حالات ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ہمارے اوپر مصیبتیں ڈھائے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی خاطر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں، تو اب ان مشکل حالات میں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اب یہ سوال کرنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اس بات پہ، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اتنی اذیت دی گئی کہ ان کے جسموں میں، ان کے گوشت میں لوہے کی کنگیاں پیوست کر کے اور ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو نکال دیا جاتا تھا، اور کچھ ایسے گزرے کہ ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے آرا چلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہیومن سائیکالوجی کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ مشکل ہے، مصیبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری جو سچویشن ہے وہ مشکل ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ تم سے بھی زیادہ مشکل اور مصیبتیں لوگوں نے دیکھی ہیں۔ فوراً کیا مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا کہ تمہارے حالات مشکل ہیں لیکن اتنے بھی مشکل نہیں ہیں۔ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسانی ذہن کیسے آپریٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو جب
لگتا ہے نا کہ جب وہ کسی مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے حالات سب سے زیادہ مشکل ہیں. ہر انسان جو ہے اس کو نا اپنا آپ مظلوم لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے حالات کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات سب سے زیادہ مشکل ہیں. اور جو ہی اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں تمہارے سے بھی زیادہ مشکل حالات میں لوگ ہیں, تو اس کے اندر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس موڈ میں چلا جاتا ہے کہ نہیں الحمدللہ چلو میرے حالات مشکل ہیں لیکن ان سے تو بہت بہتر ہیں. تو جو ہی وہ اس مائنڈ سیٹ میں چاہتا ہے کمپیریزن میں کہ تم ورس سچویشن میں نہیں ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن کو سکون مل جاتا ہے اور وہ بہتر فیل کرنے لگ جاتا ہے. اگین کیا ہو رہا ہے کہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی مشکل میں اور مصیبت میں ہیں تو جب بھی آپ سوچیں گے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی مشکل میں ہے تو آپ کے دل کو سکون آ جائے گا. اور یہی معاملہ پھر کیا ہوا غزوہ خندق میں بھی ہوا. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہیں وہ بھوک کی شدت میں آئے, کیونکہ اس وقت کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا تو کھانے کے لیے کچھ نہ زیادہ تھا بھی نہیں. تو اتنی بھوک تھی کہ ان صحابی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جو وہ پیٹ دکھایا کہ دیکھیں جی میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے, تو آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کے ان صحابی کو دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یعنی کہ تم بھوکے ہو تو یاد رکھو میں بھی بھوکا ہوں اور میں تم سے بھی زیادہ بھوکا ہوں. تو یہاں پر بھی کیا ہے, آپ نے فوراً ایک ایسا میسج کنوے کیا, تربیت کی کہ دیکھو جو تمہارے حالات ہیں یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے بھی برے حالات میں ہوں گے. تو یہ چیز جو انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اپنے سے زیادہ مشکل والے لوگوں کو دیکھتا ہے اور جن کے آپ سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے, تو پھر انسان کے ذہن کو سکون آ جاتا ہے اور اس کے ذہن کو ایک دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ مشکل ہے لیکن اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرے سے بھی برے حالات میں لوگ جو ہے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ کانسیپٹ ایسے ہی ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ مشکل میں ہیں, تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے. اور اس سے مجھے ایک ایگزامپل اکثر میں شاید پہلے بھی بات کی ہو اور یہ ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں اپنی سائیکالوجی میں. جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم انکانشیسلی سائیکولوجیکلی اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اگر مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے تو اسکول میں جب ٹیچر کوئی ہوم ورک دیتے ہیں تو جب ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا تو اگلے دن جب اسکول جاتا تھا تو پہلا کام یہی کرتے تھے کہ جا کے دوستوں سے پوچھنا ہے بھائی کس نے نہیں کیا ہوا. جب جا کے کسی سے پوچھا بھائی تو نے ہوم ورک کیا ہے, وہ کہتا تھا نہیں کیا. دوسرے سے کیا, اس نے پوچھا کیا, وہ کہتا نہیں کیا. جو ہی 30 جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے اگر 5, 7 یا 10 کنفرم ہوئے تھے کہ 10 لوگوں نے نہیں کیا تو دل کو ایک تسلی ہو جاتی تھی کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں, میں اس مشکل یا مصیبت جو فیس کرنے والا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ 8-10 لوگ اور ہیں. تو وہ مشکل ہوتی تھی لیکن وہ ایک دم سے سوچ کی وجہ سے کہ میری طرح کے اور بھی مصیبت زدہ ہیں وہ انسان کو اس کے لیے آسان ہو جاتا تھا. لیکن جس وقت یہ پتہ لگتا تھا کہ نہیں بھی سارے ہی ہوم ورک کر کے آئے ہیں اور صرف میں نے ہی نہیں کیا ہوا, تو وہ مشکل اور مصیبت ایک بہت بڑی لگتی تھی. کیونکہ انسان کو کیا فیل ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں, باقی سب تو بالکل ٹھیک ہے, میں ہی اکیلا ہی ہوں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کی طرح کے اور مصیبت اور لوگ بھی ہیں, تو اس چیز کی وجہ سے بھی انسان کے دل کو سکون آ جاتا ہے جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ بھائی میں کوئی اکیلا نہیں ہوں اس مشکل میں, اور بھی لوگ ہیں جو کہ میرے اسی طرح کی مشکل یا اس سے بھی زیادہ مشکل کے اندر ہیں. تو یہ چیز انسان کے دل کو سکون دے دیتی ہے.